اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ کا اصل شرک کیا تھا؟ پچھلی ویڈیوز میں آپ سن چکے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کی ذات و صفات کے قائل تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے اور مصائب میں گھر کر خالص اللہ کی پکار بھی کرتے تھے۔ وہ اپنی زمین کی پیداوار اور جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ حدیث و تاریخ کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور وہ حج و عمرے کے افعال بھی ادا کرتے تھے۔ چہروں پر داڑھیاں سجاتے اور حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، مگر ان تمام اعمال و افعال کے باوجود وہ مشرک تھے اور قرآن نے انہیں مشرک کا خطاب دیا ہے۔ آئیے آج قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا اصل شرک کیا تھا۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ مشرکین مکہ عبادت و پکار کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع دے سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ میرے پیغمبر آپ کہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہو وہ چیز جو اللہ کو معلوم نہیں آسمانوں اور نہ زمین میں؟ یعنی اللہ کو معلوم تو تب ہو جب زمین و آسمان میں کسی سفارشی کا وجود ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، برتر و بالا ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں مشرکین مکہ کا عقیدہ و نظریہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور جن لوگوں نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کے سوا حمیتی اور کارساز، وہ مشرکین کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت و پکار صرف اس لیے کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ ان دونوں آیت کریمہ میں سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ جن کی عبادت و پکار کرتے تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ ان کو غائبانہ صرف اس نظریے سے پکارتے اور وہ ان کی نظریں اور نیازیں صرف اس نظریے سے دیتے، وہ ان کے سامنے جھکتے اور ان کی منتیں صرف اس عقیدے سے مانتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا، لہذا ہماری درخواست اور دعا ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ قرآن پاک نے یہود و نصارہ کا عقیدہ کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے متعلق کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہود و نصارہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ بیٹا ہونا یا بیٹا بنا لینا میں جو فرق ہے وہ معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ تینوں کا عقیدہ و نظریہ یہ تھا کہ جس طرح باپ اپنے کچھ اختیارات اپنی اولاد کے سپرد کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ اختیارات انبیاء کرام اور ملائکہ کے سپرد کر دیے ہیں، اور جس طرح باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی سفارش اور مطالبے کو رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انبیاء کرام اور ملائکہ کی سفارش کو نہیں ٹالتا۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اسی سفارشی عقیدے کو شرک قرار دیتے ہوئے فرمایا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آج بھی غیر اللہ کا پجاری یہی کہتا ہے کہ مصائب و مشکلات میں جن کو میں پکار رہا ہوں اور جن کی نظر و نیاز میں دے رہا ہوں، یہ میری درخواست اور میری دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں، یہ خود نہیں دے سکتے اللہ سے دلوا دیتے ہیں، یہ حاجتیں پوری کر نہیں سکتے
اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ میں تو ان بزرگوں کے واسطے اور وسیلے سے اپنی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ ہم چونکہ گناہگار ہیں اور یہ بزرگ اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ میرے چینل کو فالو کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول کر سکیں۔